اور اسی لیے جو ہے میں وہ ٹھیکیدار جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں ان سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سوچئے کہ حضور نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو کھانا تمہارے اوپر حرام ہے. حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ پڑوسی کا مسلمان ہونا ضروری ہے. تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو کھانا تمہارے اوپر حرام ہے. اور حضور نے جو ہے میں یہ عرض کرتا چلوں اور بات آ گئی ہے تو اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہے جس طرح سے ہم بات بات پر تلوار نکال لیتے ہیں اور اہانت رسول کے نام پر اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے اپنی دکان چلانے کے لیے جو شرارتیں کرتے ہیں اس کی سیرت پر غور کیجئے کہ گھر سے نکل رہے ہیں اور اس بڑھیا یہودی عورت جو ہے جو نفرت کرتی تھی گھر کا سارا کوڑا اکٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ابھی گزرے گا مسلمانوں کا رسول تو اس کے اوپر سارا کوڑا ڈال دیں گے. اور روزانہ جو ہے جب وہ گھر سے تشریف لے جاتے ہیں وہ بڑھیا ان کے اوپر سارا کوڑا ڈال دیتی ہے. ایک دن جو ہے ظاہر ہے کوڑا نہیں پڑا, یوں ہی نکل گئے تو حضور نے دریافت کیا کہ آج کیا بات ہے میرے اوپر کوڑا نہیں پڑا. لوگوں نے کہا کہ وہ عورت بیمار ہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا تو مجھے اس کے ہاں لے چلو. اس کی عیادت کو پہنچ گئے اور جب عیادت کو پہنچے تو وہ بڑھیا گھبرا گئی. اس نے سوچا کہ آج میں بیمار ہوں, اس سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے یہ محمد. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں گھبراؤ نہیں, ہم تمہارا حال چال پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تمہیں کسی طرح کی کوئی اگر مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ, تمہیں دوا ملی کہ نہیں ملی. اس کی خیریت پوچھتے ہیں, اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہودن مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہے, ایمان لے آتی ہے, کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے مسلمان بنا دیں. تو حضور نے تو کسی طرح سے تلوار کسی کے گردن پہ رکھ کر کے نہیں کہا کہ مسلمان بنو ورنہ گردن کاٹ دیں گے. اپنے کردار کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کے دلوں کو جو ہے جو شخص جیتتا ہے اس کے لائے ہوئے دین کا آج ہم کیا حال بنائے دے رہے ہیں, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. خیر یہ تو ان تمام باتوں سے قطع نظر, اور یہی جو ہے فیض جو خلق خدا کی بات کر رہا ہے اور راج کرے گی خلق خدا, اس خلق خدا کے جو ہے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے, اس پوری تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو تمام زبانوں کی دنیا کے تمام دبے کچلے عوام کی جو تحریک تھی, جس کے لیے جو ہے شاعر کہتا ہے کہ ماں ہے ریشم کے کارخانے میں, باپ مصروف سوتی مل میں ہے, کوکھ سے جب سے ماں کی نکلا ہے, بچہ کھولی کے کالے دل میں ہے, جب یہاں سے نکل کے جائے گا کارخانوں کے کام آئے گا, اپنے مجبور پیٹ کی خاطر بھوک سرمائے کی بڑھائے گا, ہاتھ سونے کے پھول اگلیں گے, جسم چاندی کے دھن لٹائے گا, کھڑکیاں ہوں گی بینک کی روشن, خون اس کا دیے جلائے گا, یہ جو ننھا ہے بھولا بھالا ہے, خونی سرمائے کا نوالا ہے, پوچھتی ہے یہ اس کی خاموشی کوئی مجھ کو بچانے والا ہے. اس لیے آپ کو یہ آج طے کرنا ہے کہ وہ بچہ جو خونی سرمائے کا نوالا بن رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں, یا وہ جو خونی سرمایہ کھا رہا ہے, جو جس کی ساری بنیادیں جو ہے ان محنت کش عوام کے خون اور ان محنت کش لوگوں کے جو ہے محنت کا فائدہ اٹھا کر کے. اور آج دنیا کہاں ہے؟ دنیا تو اس طرح سے ہو گئی ہے کہ یا تو کسی کے پاس پیسے ہی پیسے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے, یا ایک طبقہ وہ ہے جو ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی مشہور ہے. اور یہاں آ کر کے ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بلو پاورٹی لائن کا جو ہے جو وہ طے ہونا چاہیے وہ 32 روپے میں طے ہونا چاہیے. سوچئے وہ لوگ جن کا کام روزانہ 32,000 روپے سے بھی نہیں چلتا ہے, وہ عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ 32 روپے میں وہ کام ہو جانا چاہیے. اور اسی لیے جو ہے فیض احمد فیض میر اور غالب کی اس روایت کو آگے بڑھاتا ہے. میر تو یہی کہتے ہیں نا کہ نمل میر اب کے امیروں سے تو, ہوئے ہیں فقیر ان کی دولت سے. یا غالب کیا کہتے ہیں, لکھتے رہے جنوں کی حکایات کوچکاں,
ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، اور فیض جو ہے اسی کے تحت اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے خون دل میں انگلیاں ڈبا لینے کی بات کرتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس شاعر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ شاعر جو ہے وہ شاعری کی اگر بہت ہی معمولی سی تعریف کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آتش نمرود کو گلزار خلیل میں بدل دینے کا نام شاعری ہے۔ اور اس آتش نمرود کو گلزار خلیل میں بدل دینے کا کام فیض احمد فیض نے کیا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے جن لوگوں کو نعرے بازی پسند نہیں آتی ہے، میں یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ جب بھگت سنگھ نے دیا تھا تو اس میں کسی طرح سے جمالیاتی حس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر جمالیاتی حس کا انقلاب زندہ باد سے نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ وہی ہیں جو ان انگریز ظالم اور جابر اور حکمراں انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور جنہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ خلق خدا جو ہے اگر آ گئی، حکومت جو ہے اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تو ہم جو اب تک عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم جو اب تک بغیر کچھ کام کیے ہوئے انہی لوگوں کے جو ہے محنت کا استحصال، اس کا فائدہ اٹھا کر کے ان کے اوپر مسلط ہیں، ہماری ان حکومتوں کا جو ہے کیا ہو۔ اور اسی لیے جو ہے فیض کے لیے یہ جب کہا جاتا ہے کہ بڑے نرم و نازک لہجے کا شاعر ہے، فیض تو نعرے بازی بھی کرتا ہے اور اسی لیے کہتا ہے بول کہ لب آزاد ہے تیرا، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جہاں اب تک تیری ہے، بول کے آہن گھر کی دکان میں تند ہیں شعلے سرخ ہے آن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہے۔ اور جب بازار میں پابدولہ جو ہے وہ چلنے کی بات کرتا ہے تو اس میں جو نعرے بازی ہے، اور اس نعرے بازی میں اگر ہمیں جمالیاتی حس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑے بڑے یہاں دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم نعرے بازی کی جمالیات پر بھی جو ہے غور کریں۔ اور نعرے بازی کی جمالیات جو ہے ہمارے عمران منڈر جو ہے فلسفے کے طالب علم میں کافی انہوں نے پڑھا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر غور کریں اور آپ ایک اچھا کام اس پہ کر سکتے ہیں۔ دوستو بولنے کے لیے تو بہت دیر تک جو ہے سما خراشی جو ہے کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ واقعی میں ہم بہت ہی خراب دور سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت جب ہم آزادی کی لڑائی فیض احمد فیض اور ان کے ساتھی لڑ رہے تھے تو اس وقت کی لڑائی دشمن جو ہے اس کی شکل بہت صاف تھی، اس وقت جو ہے ہم انگریزوں اور فیشزم کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، لیکن آزادی حاصل کرنے کے بعد ہمارے دشمن ہمارے درمیان ہیں، ہمارے اپنے سماج میں ہیں، جو اس پورے سماج کو انتشار میں جو ہے کی آگ میں جھلسا رہے ہیں، جو اس پورے سماج کو جو ہے ایک اندھیرے کی طرف، تاریکی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے جو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اندھیرے سے اجالی روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور بقول جو ہے بھگوان بدھ نہیں بلکہ مہاتما بدھ کہیے کہ مہاتما بدھ نے جو ہے بہت اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں اندھیرا ہے وہیں روشنی پیدا کرو، اور اسی لیے جو ہے روشنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ترقی پسند روایت کے ایک بڑے شاعر آل احمد سرور کے شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بڑا پتھراؤ ہے خوابوں کے نازک آبگینوں پر، ہزاروں ظلمتوں میں ایک کرن کی آزمائش ہے۔ بہت بہت شکریہ۔